اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا جنت سے تم سارے کے سارے اترو، پس یا تو جو شخص میری طرف سے جو ہدایت آئے اور وہ میری ہدایت کی پیروی کرے تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جیسا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 ہے۔ گزشتہ ہفتے اس کا بیان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ممنوعہ درخت کھا لیا اور اس کی وجہ سے یہ حکم ہوا کہ تم دونوں زمین پر جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اللہ رب العزت کا حکم سنا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ اپنی گناہوں پر شرمندگی ہوئی اور تائب ہوئے، اور اس قدر ان کو صدمہ ہوا کہ ان کے اوپر سکتہ والا حال طاری ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے۔ بالکل وہی حالت تھی کہ اب کہیں تو کیا کہیں، توبہ کریں تو کن الفاظ کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر وہ کلمات القاء فرمائے جن کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ الفاظ کیا تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ الفاظ وہ تھے جو اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہماری گناہوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی، لیکن جو حکم تھا زمین پر جانے کا وہ حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ باقی رہا۔ توبہ تو قبول ہو گئی لیکن حکم باقی رہا۔ لیکن پہلے جو حکم تھا اور اب والا جو حکم تھا دونوں کے اندر بہت بڑا فرق تھا۔ پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ عتاب کی بنا پر، اور جب دوسرا حکم دیا گیا تو وہ حکمت کی بنا پر۔ پہلا جو حکم تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوا بعضکم لبعض عدو، تم میں کے بعض کے دشمن ہوں گے، اور جو دوسرا حکم ہوا تو وہ گویا کہ اس میں حکمت ملحوظ تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اس میں سے بنی نوع انسان کا موجود ہونا اور اس پر احکام کا لاگو ہونا، ان کو احکام کا مکلف بنانا اور زمین پر اپنا نائب مقرر فرمانا، اور بہت ساری حکمتیں اس کے اندر تھیں۔ چنانچہ وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، لیکن حکمت کی بنا پر یہ حکم ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے نائب اور خلیفے کے طور پر ارض پر زمین کے اوپر نازل کیا گیا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چنانچہ حاصل کر لیا۔ تلقّا کے معنی ہوتے ہیں شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کسی چیز کو لینا، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے جو کلمات القاء ہوئے اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ لیا۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنے ابا کے الفاظ کو دہرا لیا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سلف میں سے بعض اکابرین سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کیا کیا کریں؟ تو جواب دیا کہ وہی کیا کرو جو تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ گزشتہ پر ندامت کے ساتھ، جو گناہ ہو گیا اس کے اوپر شرمندگی کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی تھی، اور یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور وہ کہا کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا لہٰذا تو میری مغفرت فرما دے۔ اور وہ کہا کرو جو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود مگر تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ ان الفاظ کو اپنی دعاؤں کا ذخیرہ بنا لیں اور اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل فرما لیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو، ان قرآنی دعاؤں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تابہ یتوبو توباً و توبتاً، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، اور جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ اور توبہ نام 3 چیزوں کا ہے، چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگے ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہ 3 اجزاء پائے جائیں گے تو توبہ کا تحقق ہوگا۔ صرف اللہ توبہ پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، جب تک یہ 3 اجزاء نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک توبہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے۔ تو جب توبہ کی نسبت اللہ کی جانب ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول فرمانا، اور جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تواب اللہ کی صفت ہے اور تواب بندے کی بھی صفت ہے، چنانچہ قرآن کریم میں دونوں طرح یوز ہوا ہے۔
قرآن کریم میں دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر انہو ہوا التواب الرحیم اللہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے انہو یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہاں پر توابین بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں ان بندوں سے جو اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ انہو یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والے ہیں، پاکی کا، نظافت کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ قبول کرنے کا اور گناہ کو معاف کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ غلط فہمی ہو گئی یہود و نصارہ کو، چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے پادری، پوپ یہ بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گرجا گھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوپ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کچھ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ میں تمہاری طرف سے ہو جائے گا کام۔ یہ غلط فہمی بعض مسلمانوں کو بھی ہو گئی۔ اور ابھی تو اشتہار یہ آیا تھا، واٹس ایپ کے اوپر ایک صاحب نے پوسٹ بھیجی تھی کہ ایک سنہرا آفر، ایسا عنوان تھا کہ جو بھی عنوان پڑھے تو نیچے دیکھے کس چیز کا آفر ہے بھائی، تو نیچے لکھا ہوا تھا نماز پڑھوانے کا سنہرا آفر اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ پوسٹ ہے، ایک صاحب نے بھیجا تو میں نے سیو کر لیا۔ ایک سنہرا آفر اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ کیا اسپیشل ڈسکاؤنٹ؟ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، آپ کو چھٹی نہیں ملتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، دکان کا کام رہتا ہے، بارات میں آپ کو جانا ہے، گھر کے اتنے سارے کام ہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماہانہ وظیفہ جمع کر دیا کریں، آپ کی نماز ایمانداری کے ساتھ پڑھوا دی جائے گی۔ اسپیشل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی اتنے دن تک ڈسکاؤنٹ ہے، اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کا کام کم میں ہو جائے گا۔ اور بہت سے مسلمان تو مزارات کے اوپر جا کر کے مور کا پنکھ لگوا لیتے ہیں تو اس سے ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہود و نصارہ کو دھوکہ لگا تھا، وہ کچھ مسلمانوں کو بھی لگا ہے کہ وہ مزارات کے اوپر جا کر کے اپنی توبہ قبول کروا لیتے ہیں۔ مور کا پنکھ مجاور لگا دیتا ہے تو سوچ لیتے ہیں کہ کام ہو گیا اور دودھ کے دھلے ہو گئے۔ جیسے غیر گنگا میں نہا لیتے ہیں، ایسے ہم لوگ چادر اپنے سروں پر رکھوا کر کے مور کے پنکھ سے جھڑوا لیتے ہیں، سوچتے ہیں بس ہو گیا کام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے۔ جب تک بندہ اللہ کے سامنے شرمندگی کے احساس کے ساتھ، ندامت کے احساس کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے تائب۔ تائب کے بھی معنی دونوں ہوتے ہیں، توبہ قبول کرنے والا بھی اور توبہ کرنے والا بھی، لیکن تائب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ تائب کا لفظ صرف بندے ہی کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو تائب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے انہی القاب کا اور انہی اسماء کا استعمال کرنا جائز ہے جو قرآن کریم میں یا احادیث میں آئے ہیں۔ اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی لفظ نکال لینا، چاہے اس کا معنی اچھا ہوتا ہو، لیکن اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو تواب تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، انہو هو التواب الرحیم، لیکن تائب کہیں پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں سے حکم ہو رہا ہے، پہلے حکم ہوا تھا لیکن پھر حکم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والا جو حکم تھا وہ بطور عتاب کے تھا، اور دوسرا والا جو حکم ہے وہ بطور اعزاز کے۔ چونکہ توبہ
قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے اب جو نازل ہونا ہے، زمین پر جانا ہے، وہ بطور اعزاز کے ہے، اللہ کے خلیفہ ہونے اور اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے۔ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ اترو زمین جنت سے اترو جمیعاً کا مطلب تمام، چونکہ دو ہیں، حضرت آدم بھی ہیں اور حضرت حوا، اور ان سے آنے والی قیامت تک کی ساری نسل مراد ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے احکام آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کے راستے پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف اور حزن دونوں کے اندر فرق ہے۔ حزن بولتے ہیں گزشتہ کوئی غم، کوئی تکلیف، کسی مصیبت کی وجہ سے جو غم لاحق ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ جیسے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، یا کوئی بھی پریشانی جو گزشتہ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے کوئی دقت ہو، کوئی غم ہو، کوئی ملال ہو، کوئی رنج ہو، کوئی صدمہ ہو، تو اس کو حزن بولتے ہیں۔ اور خوف کسے بولتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی کام کی وجہ سے، کسی خطرے کی وجہ سے جو انسان کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے اسے خوف بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہیں، اولیاء مینس دوست، جو میرے محبوب بندے ہیں، میرے احکام پر چلنے والے ہیں، اللہ انہیں دو انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک تو گزشتہ ساری غموں سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے، جسے حزن بولتے ہیں، اور خوف سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے جو انسان کو آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں اور انہیں دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک خوف سے امن، نمبر دو حزن سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی ہدایت پر نہیں چلتا ہے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو دونوں خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ آئندہ خطرات کی وجہ سے اسے خوف بھی لگا رہتا ہے اور گزشتہ کی وجہ سے اسے حزن اور غم بھی لگا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ شرک اور کفر کی مغفرت نہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اللہ کسی گناہ کو چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو پکڑ فرمائیں گے۔ لیکن حقوق العباد، اللہ کے ہاں جو عدالت ایک لگے گی وہ حقوق العباد کی عدالت لگے گی، اس میں بندوں کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ کسی نے کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ سارے آئیں گے اور نیکیوں سے بھرا پہاڑ انسان لے کر کے آئے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو مفلس یہاں پر جو کہا گیا تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مفلس وہ ہے جو غریب ہے، جو فقیر ہے، وہ مفلس ہے۔ تو میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جو غریب ہے، جو فقیر ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو کل قیامت میں خوب بڑے نماز کا گٹھر لے کر کے آئیں گے، روزے کا گٹھر لے کر کے آئیں گے، حج کا جو ہے بہت ساری نیکیاں حج کی لائیں گے، اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کا ظلم، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق لے کر کے چلے جائیں گے۔ اور جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بدلے میں اپنی گناہ اس کے اوپر لاتے چلے جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ آیا تھا نیکیوں کا گٹھر لے کر، نیکیوں کا پہاڑ لے کر، اور جائے گا گناہوں کا پہاڑ لے کر۔
اس لیے حقوق العباد کے اندر کوتاہی نہ کریں. اور حقوق العباد معاف ہوتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے. صاحب حق اپنا حق معاف کر دے، صاحب حق اپنا حق معاف کر دے تو بھی معاف ہو جاتا ہے، یا اس کا حق ادا کر دے. جیسے ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو یا تو ہم اس کا قرضہ اسے ادا کر دیں، اور اگر نہیں ادا کیا ہے اور نہ اتنی طاقت ہے کہ ادا کر سکتے ہیں تو جا کر کے اس سے معاف کرا لیں. اور آج کیا ہوتا ہے، نہ تو معاف کروائیں گے اور نہ ہی اس کو دیں گے، اور الٹا دادا گیری دکھائیں گے. قرض دینے کے بعد فون بند کر دیں گے، بلاک پر ڈال لیں گے. 100 لوگوں کا میرے ساتھ معاملہ، ہم کس کو بتائیں؟ غیر مسلم نے آ کر کے مجھے بتایا، جونپور کی بات میں کر رہا ہوں، غیر مسلم ہے، کپڑے کا کام کرتے ہیں، مفتی صاحب بہت پریشان حال ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ سارا کا سارا ڈوب گیا. میں نے کہا کیسے ڈوبا؟ کہا 88% مسلمان ہیں جو مجھ سے سامان لے کر کے گئے ہیں اور ابھی تک پیسہ انہوں نے نہیں دیا. ہم نے کہا کتنا دن ہو گیا؟ کہا کہ 3 سال سے 4 سال کا عرصہ ہو گیا. ہم نے کہا فون کیجئے، ان کے پاس جائیے. کہا کہ نہ فون اٹھاتے ہیں، اور جب جائیے تو کہتے ہیں کہ میاں جی گھر میں نہیں. کیا ہم بتا رہے ہیں غیر مسلم کو؟ یہی اسلام سکھاتا ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے دین نام نماز پڑھنے کا ہے، اس لیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن صاحب حق کا حق ادا کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دین سے باہر کی چیز ہے. نماز کا گٹھر لے کر کے جائے گا، روزے کا گٹھر لے کر کے جائے گا، اور سارے کا سارا اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے، اور یوں افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتا ہوگا اور گناہوں کا ذخیرہ لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی. معاملات کے اندر بہت کچے مسلمان ہیں. اور اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. بہن کی وراثت کے اندر لڑکیوں کا حصہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو بچیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ نکاح ہو گیا، اپنے سسرال چلی گئی تو اب کیا سمجھتے ہیں؟ اور کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم نے جہیز میں دے دیا، ہم نے جہیز میں دے دیا، وراثت میں اس کا حصہ کہاں ہے؟ سراسر ظلم کرتے ہیں. اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے تو ابھی سے ہم صاحب حق کا حق ادا کر دیں. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ادا کر سکتے ہیں تو دادا گیری نہ دکھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ساری دادا گیری نکال دیں گے. جا کر کے معافی مانگ لیں، ہم معاف کروا لیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائیو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام جن کا لقب ہے، حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسٹیشن پر کہیں گاڑی رکی تو نماز پڑھنے کے لیے اترے. تو کوئی صاحب آ گئے، کچھ لکھنا تھا تو قلم ان سے لیا، ملنے کے لیے آ گئے تھے اسٹیشن پر. قلم لیا ان سے اور لکھا، اور اتنے میں ٹرین چلنے لگی اور فوراً چڑھ گئے ٹرین پر، اور بھول سے قلم دینا بھول گئے. قلم ہاتھ ہی میں رہ گیا. ہوتا ہے کبھی چشمہ ایسے لگا ہوتا ہے اور چشمہ پورے گھر میں آدمی ڈھونڈتا ہے، اور چشمہ ہے اس کے سر کے اوپر ہے. ایسی ہوتا ہے. جب کچھ دور ٹرین چل چکی تو دیکھا کہ ہاتھ میں قلم، کس کا قلم ہے؟ اوہو، اسٹیشن پر جو گاڑی رکی تھی فلاں صاحب آئے تھے ان سے قلم لیا تھا. تو کیا کیا؟ اپنا سفر اپنا موقوف کیا. قلم کتنے کا رہا ہوگا؟ آج کے دور میں سمجھ لیجئے 10 روپیہ، تو اس دور میں 10 آنا بھی بہت تھا. 3 آنے، 4 آنے، 5 آنے کا رہا ہوگا. آج سے 100 سال پہلے کی بات. فوراً دوسرے اسٹیشن پر اترے، اپنا سفر موقوف کیا، اور پھر ادھر سے کوئی ٹرین آنے والی تھی اس کا انتظار کیا، کتنا گھنٹہ گیا ہوگا. واپس اس اسٹیشن پر آئے. وہ صاحب کہاں سے آئے تھے؟ رکشہ تانگا اونگا جو چلتا تھا کر کے ان کے گھر گئے، جا کر کے قلم دیا کہ بھیا یہ قلم میں بھول گیا تھا. آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر ٹکٹ کے سفر کیے ہیں اور باقاعدہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، بے ایسا سفر کیا کہ ٹی ٹی کو پتہ ہی ہوا ہی نہیں لگی. فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں. ٹی ٹی کو ہوا نہیں لگی ہے لیکن کرامن کاتبین کو تو ہوا لگ گئی ہے اور لکھ بھی گیا ہے نامہ اعمال کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور وہ کب کھلے گا؟ اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کھل کر کے رہے گی۔ ہاتھ گواہی دیں گے، الیوم تشہد علیہم السنتہم، زبان گواہی دے گی۔ جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور اپنے عیوب کو چھپا لیتے ہیں نا، یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو ہم سوچیں گے ارے زبان کو کیا ہو گیا ہے، آج الٹی چل رہی ہے، تو اس دن الٹی ہی چلے گی وہ، اس لیے کہ وہ اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی۔ ابھی اللہ نے موقع دے رکھا ہے تو خوب لوٹیے، گھسوٹ لیجیے سب کا۔ کتنے دن تک گھسیٹیں گے بھائی؟ حتیٰ کہ ایک جنگل اگر انسان کو سونے کا مل جائے تو اس کا جو ہوس کا پیٹ ہے پھر بھی نہیں بھرتا۔ حدیث کے اندر ہے لو کان لابن آدم لواد من الذهب، اگر کسی انسان کو ایک جنگل سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، پھر بھی نہیں بھرے گا اس کا پیٹ۔ یہ حرص و ہوس کا پیٹ ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مقدر پر راضی ہو جائیے، دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، چھوٹے جملے بہت بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا ہڑپ کر کے اپنی دنیا کو نہ آگے بڑھائیے، اس لیے کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ساتھ جانے والے صرف ہمارے اعمال ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام سے ہمیں بچا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت